بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے روزے کے کفارہ کو بیان کرنے والے ہیں کہ روزے کا کفارہ کیا ہے اور یہ کفارہ کیوں واجب ہوتا ہے اور اس کفارہ کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دوستو، اگر رمضان المبارک کا جو روزہ ہے جان بوجھ کر توڑ دیا جائے تو اس صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور ایک روزے کا جو کفارہ ہے اس میں ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے ایک روزہ کے بدلہ میں، لیکن چونکہ غلاموں کا سلسلہ اب نہیں رہا تو دوسری صورت یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھے جائیں، اور یہ جو مسلسل 60 روزے رکھنا ہے اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان 60 روزے رکھنے میں درمیان کے اندر ایک بھی دن جو ہے وہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی دن مس کر دیا تو اس کا یہ جو کفارہ ہے یہ درست نہیں رہے گا، اس کو دوبارہ نئے سرے سے مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں تیسرے نمبر پر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور 60 مسکینوں کو اگر کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر رہا ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ واجب ہے، اور یہ چاہے ایک ہی دن میں صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلا دے، چاہے 2 دن صبح کے وقت یا 2 دن شام کے وقت یا عشاء اور سحر کے وقت کھلا دے، درست ہے۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے دوسرے وقت میں بھی انہی مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر ایک وقت میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا اور دوسرے وقت میں اس کی جگہ کسی دوسرے مسکین کو کھانا کھلا دیا تو اس طرح کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور ایک مسکین کو مسلسل 60 روز تک صبح و شام کا کھانا کھلا دیا جائے، یا مسلسل 60 روز تک روزانہ نئے نئے مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلایا جائے، یا ایک ہی روز میں 60 مسکینوں کو صبح و شام 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، تینوں صورتوں کے اندر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور کفارہ کا کھانا کھلانے میں تسلسل کی ضرورت نہیں ہے، متفرق ایام کے اندر کھانا کھلانے سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر رمضان کا روزہ قصداً کھا پی کر یا جمع کر کے توڑ دیا ہے تو ایک روزہ قضا کا اور 2 مہینے کے مسلسل مزید روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور یہی کفارہ ہوتا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی ایسی چیز پیٹ میں پہنچائی جائے جس کے نافع ہونے کا خیال ہے، خواہ وہ غذا ہو یا دوا ہو، تو ایسی حالت میں بھی روزے کی قضا رکھنا واجب ہوگا اور اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے کفارے میں تاخیر کرنا۔ کفارے کے روزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے روزے رکھ کر کفارہ ادا کر لینا چاہیے، یا دوسری صورت جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے والی اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ کفارے کے اندر ضامن بنانا۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کر دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور اس نے اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر ضامن بنائے بغیر کسی نے اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو اس صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کفارے کی جو کل قیمت بنتی ہے ایک ہی فقیر کو دینا چاہے تو اس سے کفارہ ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی شخص کفارہ نقد رقم سے ادا کرنا چاہے تو ایک مسکین کو ایک دن میں صرف 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دے۔ اگر ایک مسکین کو ایک دن میں 2 وقت سے زیادہ کا پیسہ دیا تو وہ صرف ایک دن کا شمار ہوگا، اس لیے یا تو ایک مسکین کو روزانہ 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دے دے، یا ایک ہی دن میں یا مختلف ایام میں 60 مسکینوں کو الگ الگ 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دے دے۔ البتہ فدیہ کی رقم ایک ہی دن میں ایک مسکین کو جتنی بھی دے گا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کفارے کی ادائیگی۔ روزے کے کفارہ میں 60 دن ایک طالب علم کو دونوں وقت بٹھا کر پیٹ بھر کر کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے، مگر بٹھا کر کھلانا چاہیے، کیونکہ دینے میں ہر روز پوری مقدار 1.25 کلو ایک فطرہ کی بقدر یہ اس کی قیمت دینے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد ہے جی کفارے کے روزہ کی جگہ پر اگر توبہ کر لی جائے تو کیا اس سے کفارہ ادا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کفارہ اور قضا لازم ہونے کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کفارے کے بغیر توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی، کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارے کا کھانا اگر چھوٹے بچوں کو کھلایا جائے تو کفارے کا جو کھانا ہے چھوٹے بچوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کہ چھوٹے بچے سے مراد جو بالغ یا قریب البلوغ نہیں ہے۔ البتہ چھوٹے بچوں کو کفارے کی مقدار کا مالک بنا دیا جائے تو پھر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھے کفارے کے مسائل۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔